کو پچھلے چند ہفتوں کے دوران سیاست کے ہلکورے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی درجے کی مفاہمت کا ماحول بن رہا ہے۔ اسے یقین کی حد تک خبر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس ماحول کا انکار بھی ممکن نہیں۔ رمضان کے دوران امریکہ سے کچھ پاکستانیوں کی اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ کے اکابر سے طویل ملاقات ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ بات ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور برسر عام کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اس نظام میں جگہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی بھی اپنی جگہ اسی طرح کے کام میں مصروف ہیں۔ امریکی کانگریس کے 3 اراکین کی پاکستان آمد بھی خالی از علت نہیں۔ ان میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سب کچھ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے سامنے آ چکا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان پائی جانے والی بدگمانیوں کے خاتمے کے لیے جب بھی پیش رفت ہوئی ہے، اسے بے نتیجہ بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کی جاتی ہے۔ بالخصوص حکومتی کارپردازان تو اسے ناکام کرنے کے لیے پوری قوت سے جھپٹ پڑتے ہیں۔ اس کے لیے انتظامی ہتھ کنڈوں سے لے کر میڈیا تک سبھی کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی بقا کا جواز ہی اس دراڑ میں ڈھونڈتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ اسے اپنی کارکردگی کی پرواہ ہے، نہ کسی اور شے کی۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں خلیج کو وسیع کرنے کی ان کوششوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی طور پر بنائے جانے والے مقدمات، 2024 کا الیکشن اور عمران خان کی رہائی یورپ اور امریکہ میں بھی گفتگو کا موضوع ہے۔ برطانیہ میں جناب نواز شریف کی آمد پر ان کے حامیوں اور مخالفوں کی سرگرمیاں بھی کسی سے چھپی نہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریسی ایکٹ نامی قانون سازی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا بھی دراصل اسی تصادم نما کیفیت کا عکس ہے جو ہماری سیاست کو آلودہ کیے ہوئے ہے۔ جب کسی ملک کی سیاست اپنی سرحدوں سے باہر نکل جائے تو سیاست کے سبھی فریقوں کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کا معاملہ اب جہاں پہنچ چکا ہے، اسے واپس پاکستان کے اندر لانے کے لیے بقائے باہمی، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانا اور مخالف رائے کو برداشت کرنا ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تناؤ سے فائدہ اٹھانے والے دشمنوں کی دنیا میں کمی نہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو ہم اپنے دوستوں سے بھی وہ فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے جو عام حالات میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں غلط فہمیوں کے خاتمے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پسندیدگی کے جس مقام پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فائز ہیں اس پر تحریک انصاف براجمان ہو جائے۔ اگر اس سے مطلب پاکستانی تاریخ کی روایتی ڈیل لیا جا رہا ہے تو بالکل غلط ہے۔ یہ نقطہ اس معاملے سے وابستہ سبھی لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اصل مسائل موجودہ حکومتی بندوبست کی زندگی کا تعین، نیا الیکشن اور الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے۔ جہاں تک پہلے مسئلے یعنی موجودہ حکومت کی مدت کے تعین کا تعلق ہے تو اس بارے میں تحریک انصاف بالواسطہ رعایت دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ عمران خان نئے الیکشن کا نظام الاوقات چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے نئے الیکشن کے لیے کم از کم ضرورت الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہے۔ جب اس کی تشکیل نو کا مرحلہ مکمل ہوگا تبھی الیکشن کا ڈول ڈالا جا سکے گا۔ اس طرح موجودہ حکومت کو ایک خاص مدت مل جائے گی جس میں یہ اپنے ادھورے کام مکمل کر سکتی ہے۔ نئے الیکشن کی شفافیت کے لیے جہاں الیکشن کمیشن کا شفاف ہونا ضروری ہے، وہاں اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار ہونا اشد ضروری ہے۔ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے فریقین میں اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہوگی۔ اس کے لیے دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ کاوش دکھائی نہ بھی دے تو محسوس ضرور ہو رہی ہے۔ نام لے لے کر بیان دینا تحریک انصاف کی طرف سے رکا ہوا ہے تو فتنہ و انتشار کی تکرار دوسری طرف سے تھم گئی ہے۔ جہاں تک الیکشن کے بعد کا تعلق ہے تو خاکسار کی معلومات کے مطابق عمران خان یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ اب انہیں
وزیر اعظم بننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی ان کا وزیر اعظم نہ بننا برداشت کر پائے گی، نہ انہیں ووٹ دینے والے ان کی وزارت عظمیٰ کے علاوہ کسی چیز پر تیار ہوں گے۔ البتہ عمران خان کی ذات یعنی ان کی رہائی، جیل میں کوئی آسانی یا ان کا کوئی مقدمہ کسی بھی گفتگو کا حصہ نہیں ہے، اور آئندہ بھی عمران خان ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں بہتر ہوتے ہوئے سیاسی ماحول کے ساتھ ہی اسے خراب کرنے کی کوششوں میں بھی شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک معاملہ عمران خان سے ملاقاتوں کا ہے جس میں کھنڈت پڑتی رہتی ہے۔ یہ کام حکومت کرتی ہے تو بھی اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ غالباً ملاقاتیں روکنے کی اس ترکیب کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ اس طرح تحریک انصاف کی بدنظمی بڑھتی جائے گی۔ اس ترکیب کے سوچنے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ تحریک انصاف کئی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ابتر نہیں ہوئی تو ایسے میں کیوں کر ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ اس جماعت نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنے اندر حالات کے مطابق ڈھلنے کی ایسی عجیب و غریب صلاحیت پیدا کر لی ہے جو اسے بکھرنے سے روک دیتی ہے۔ یوں بھی ملاقاتوں کا زیادہ دیر تک روکے جانا ممکن نہیں، آخر کار یہ کرانا ہی پڑیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے آئندہ کے منظرنامے میں موجودہ حکومت محض تماشائی ہو کر رہ جائے گی۔ پاکستان کے اندرونی سیاسی مسائل کے بارے میں یہ سوچنا ذرا تصوراتی لگتا ہے کہ ہم انہیں خود ہی طے کر لیں۔ اگر ہم ایسا کر سکتے تو بہت سی مصیبتوں سے بچے رہتے، مگر 2024 کے الیکشن کے بعد جو حکومت وجود میں لائی گئی ہے اس کی سیاست بالغ نظری سے اتنی خالی ہے کہ یہ کسی بھی اندرونی معاملے کو برطانیہ، امریکہ یا سعودی عرب تک لے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ امریکی کانگریس کا جو وفد پاکستان میں آیا تھا اس کے ایک رکن جیک برگمن نے پاکستان میں کچھ ملاقاتیں اپنی مرضی سے کرنا چاہیے تو انہیں روکنے کے لیے جو پاپڑ بیلے گئے وہ اپنی جگہ ایک داستان ہے۔